السلام علیکم سجنوں تے بیلیو۔ لیں جی جناب، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کچھ تبصرے اور خبریں لے کے۔ کوئی ایسی چونکا دینے والی خبر تو نہیں ہمیں ملی کسی بھی تبصرہ نگار کے تبصرے میں، جو دو تین ہم نے سنے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ چلیں ہم اب ان کے اوپر اپنا ایک تبصرہ کر دیتے ہیں جو کہ اس کو سمرائز بھی کر دے گا اور آپ تک پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت کے ان کی ایک تصویر بھی پہنچ جائے گی۔ تو شروع یوں کرتے ہیں جی کہ تقریباً سارے ہی جو تجزیہ نگار ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کے الطاف حسین بننے جا رہے ہیں، اور کوئی عمران خان کو وہاں تک لے کے جا رہا ہے جہاں وہ خود ہی کچھ ایسی باتیں کر دیں کہ اس کے بعد ان کے خلاف اگر کوئی فورسفل آپریشن بھی کرنا ہوا تو وہ جسٹیفائیڈ ہو جائے، اور قوم یا لوگ اس وقت یہی کہیں کہ عمران خان صاحب نے اس چیز کی دعوت دی ہے خود ہی۔ تو اس کے تانے بانے ملتے ہیں جی سارے پچھلے 2 4 6 دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس ملک کی عدلیہ میں جو فیکشن ہے ایک جو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، نیچے والی جو عدلیہ ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ آئین اور قانون اور رول بک کے مطابق چلے، لیکن کچھ اوپر والے جو لوگ ہیں وہ اس کا جو اثر ہے اس کو وہ زائل کر دیتے ہیں اپنے فیصلوں کے تھرو۔ ابھی جس طرح اسلام آباد کے ایک جج جو ہیں وہ توشہ خانہ کیس میں چاہ رہے تھے کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ قانون کے مطابق معاملات کو دیکھا جائے، لیکن ہائی کورٹ نے ان کے اس سارے پروسیس کو ڈیفیوز کر دیا اور یہ ساری ڈیفیوژن جو ہے وہ عمران خان کے حق میں جاتی ہے۔ اب اس بات سے جو ہے وہ خوش نہیں ہیں پاکستان کے کچھ اور ادارے بھی، جو اسپیشلی جو حکومت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اب اس احساس کے تلے دبے ہوئے ہیں کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے وہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے، تو اس کو اب جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا یا اس کے جو اثرات ہیں ان کو ڈیفیوز کرنا۔ تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ قانونی ہے، اور قانونی جو راستہ ہے اس میں ابھی تک جو کچھ باقیات ہیں اس وقت کی وہ بھی باقی ہیں، پھر وہ کچھ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں جج صاحبان اپنی فیملیوں کے آگے، کیونکہ یہ بات بھی بہت کی جاتی ہے کہ ان کی جو فیملی بیوی بچے ہیں کافی جو جج صاحبان ہیں ان کے وہ متاثر ہیں عمران خان سے، اور عمران خان کے وہ فینز ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ جو جج صاحب ہیں خود وہ بھی جب فیملی میں شام کو بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو آگے سے سمجھا نہیں پا رہے، بلکہ اسی اثر کے نیچے جو فیملی کا اثر ہوتا ہے وہ عمران خان کو گنجائشیں دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جناب ایک خلاصہ سا ہے۔ اب یہ بات تو حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح کل انہوں نے پولیس کو بغیرت کہا اور انہوں نے جو ہے وہ آرمی کے کچھ افسران کو بغیرت کہا، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا اس کی جو زبان ہوتی ہے اس میں جو لیڈر پونا ہے نا، اگر میں دیسی زبان میں بات کروں، وہ جھلکتا ہے، وہ ٹپکتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا یہ لیڈر کیسے لیڈر ہیں کہ یہ ایک جو ہمارے معاشرے میں ایسی زبان جو ہے وہ جو تھڑے پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو انڈرمائن ہم نہیں کر رہے، مطلب یہ کہ جب ایسی محفل میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ یہ باتیں کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی فکر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، بس آپ اپنی ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جتنی آپ کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، آپ کی ان باتوں کا اثر صرف آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے یا آگے پیچھے 2 4 جو کمپنی بیٹھی ہے ان کے علاوہ ان باتوں کا اثر کبھی نہ کسی پہ ہونا ہے نہ ان کا کوئی ہوتا ہے۔ لیکن جو لیڈر ہوتا ہے اس کے منہ سے ایک ایک لفظ جو نکلتا ہے اس لفظ کو تولا جاتا ہے، اس کو دنیا سنتی ہے، اس کو اس کے فالوور سنتے ہیں، اس کو اس ملک کی پالیسیاں سمجھا جاتا ہے، وہ ایک ایک لفظ۔ لیکن عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے اس فرسٹریشن اور غصے پہ ہی قابو نہیں کر پاتے، تو پتہ نہیں اب کون لوگ ہیں جو ان کو لیڈر مانتے ہیں۔
اب بات سیدھی سی ہے بھائی کہ آپ نے چند چند جو افراد ہیں نا جن کے ساتھ مان لیا کہ آپ کی نہیں لگتی یا کسی حوالے سے آپ جو ہے نا ان سے ناخوش ہیں، لیکن ان کی وجہ سے آپ نے پورے ادارے کو اپنا جو ہے وہ دشمن بنا لیا ہے۔ سیاسی لوگوں کے ساتھ آپ اپنی پہلی اس نہج تک لے کے جا چکے ہیں، جو سیاسی دشمنی ہے کہ آپ اس نے ذاتی میں بدل چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک باجوہ صاحب نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، لیکن پھر آپ نے بھی احسان فرموشی کی حد ٹپ دی کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی جو کچھ کیا، آئی ایم شیور کہ بہت سارے جو ادارے کے لوگ ہیں وہ صرف آپ کے اس ٹانس کی وجہ سے جو آپ نے دن رات گالیاں دے کے اپنے خلاف کر لیے ہیں لوگ۔ اب وہی حال عدلیہ میں ہونے جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ آپ کو خان صاحب کو پتہ نہیں سمجھانے والے کوئی ہیں یا نہیں، ان کو جو عدلیہ کے ساتھ اب وہ کر رہے ہیں تو اس میں ایک نہج آ جانی ہے کہ جب ان کا فیکشن جو سپورٹ انہیں کر رہا ہے وہ ان کے بس میں بھی نہیں رہنی بات، کیونکہ وہ بھی کہیں گے کہ یار کہاں تک، کب تک، کیسے جو ہے نا وہ ان باتوں کو سپورٹ فراہم کی جائے۔ تو خان صاحب جو ہے نا ہی از ٹیکنگ دا میٹرز اپ ٹو دیٹ لیول، اور جب وہ وہاں تک لے جائیں گے تو دین ہی ول فیس دا میوزک۔ ابھی تو سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب جو ہے نا ان کو ان کے ایڈوائزر اور وہ انہیں کیا ایڈوائز کرتے ہیں اور کیا سمجھاتے ہیں۔ اللہ کرے جی کہ ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ کچھ سمجھ جائیں اس ملک کے معاملات کو۔ ہم نے تو ہمیشہ سے کہا تھا جی کہ عمران خان جو ہے وہ ایک لیڈر نہیں ہے، یہ ایک الٹرنیٹ تھا اس وقت، کیونکہ ہماری جو سیاسی قائد اس وقت لیڈرشپ تھی جس بھی پارٹی کی، ان کے بارے میں اس قوم کو اتنا پوائزنس قسم کا پروپیگنڈا کر کے ان کے بارے میں اتنا خراب کر دیا گیا اور ان کا اتنا امیج خراب کر دیا گیا کہ اس کے بعد دے اسٹارٹیڈ لوکنگ ٹورڈز این الٹرنیٹ، اور اس الٹرنیٹ کو پھر جو ہے نا وہ ایک مسیحا بنا کے پیش کیا گیا جس میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اور جب ہماری یہ جو پود ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کے فالورز ہیں، جب یہ آج سے 10 20 30 سال بعد شاید کسی ایسی سٹیج پہ پہنچیں گے جہاں ان کی لائف کا آدھا ایکسپیرینس ہو چکا ہو، تو مے بی دے ول لرن دین کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ لیکن تب تک آئی ڈونٹ نو، اللہ سے دعا کریں کہ یہ ملک سلامت رہے، اور اس کے اوپر جو بھی اس وقت سازشیں ہو رہی ہیں جو لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی، ان میں اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت انٹرنیشنل سینیریو میں بھی عمران خان کچھ لوگوں کے لیے بڑا پیارا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اس وقت دنیا پہ سین بن رہا ہے، وہ سین یہ بن رہا ہے کہ چائنا اپنی جو پاور ہے اس کو ایگزرٹ کر رہا ہے۔ اب اس نے سعودی عرب اور ایران میں صلح کروا دی ہے، اس نے جو ہے وہ اپنی ایک پوزیشن دنیا کے سٹیج پہ وہ اب منوانی شروع کر دی ہے۔ امریکہ کے تو یہ حالات ہیں کہ اس کے بینکس کولیپس کر رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کی شفٹ ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی دنیا میں پاور کی، تو اس وقت جو ہے وہ اس طرح کے جو پاکستان جیسے ممالک ہیں جو ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ ایک کسی نہ کسی سپر پاور کی پراکسی بنے رہے ہوں، وہ بہت سفر کرتے ہیں، بہت سفر کرتے ہیں۔ اور عمران خان کو شاید یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہی از بیکمنگ ٹول آف دوز پاورز اگین، کیونکہ انہیں پاکستان میں اس وقت انرسٹ چاہیے۔ پاکستان کو چائنا اس وقت ایک اس نے سپلائی لائن ایک جاری کی ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں سے پیسوں کے حوالے سے، کہ وہ ڈالرز ریگولرلی بھیج رہا ہے، اور آئی ایم ایف جہاں سے پاکستان کو مروڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں سے چائنا اس وقت پروف کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو بچانا چاہ رہا ہے۔ ان کے لونز بھی رول اوور ہونے والے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا، یہ باتیں سمجھنے والے کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور لیڈرز سب سے پہلے ان باتوں کو بھانپ لیتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، عمران خان از ناٹ این لیڈر، ہی از این الٹرنیٹ، اور الٹرنیٹس جو ہیں وہ الٹرنیٹ ہی ہوتے ہیں، ان میں لیڈری والی کوئی ویژن ہو تو وہ بھانپیں گے نا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ چلیں جی، کسی نئے تبصرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔